راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ان سے قانونی رائے اس پر جان لیتے ہیں۔ راجہ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو حکم نامہ سامنے آیا ہے اس میں گزشتہ فیصلے کو معطل کر دیا گیا جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے تھا، لیکن اس پر اب یہ قانونی رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ سامنے نہیں آئی تھی، اس کے بعد اس طرح کا حکم نامہ آنا یہ ایک عجیب سی چیز لگی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نہیں، یہ یوزول پریکٹس ہے۔ اس میں عرض کروں کہ جب آپ اپیل میں جاتے ہیں تو اپیل میں آپ کی پہلی استدعا یہ ہوتی ہے اپیلیٹ کورٹ سے کہ ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں فار دا ٹائم بینگ دی آپریشن۔ ہم لکھتے ہیں اس میں کہ مین وائل دی آپریشن آف دی امپیونڈ ججمنٹ میں کائنڈلی بی سسپینڈیڈ، یہ اس میں لکھا ہوتا ہے۔ ہماری استدعا ہوتی ہے، ابتدائی استدعا یہ ہوتی ہے تاکہ ہم فردر اس میں جو کام کر رہے ہیں اس میں پروسیڈ کر سکیں۔ لیکن پھر سپریم کورٹ نے یہ کر دیا جی کہ آپ فائنل آرڈر کوئی نہیں پاس کرے گی، ملٹری کورٹ جو ہے فائنل آرڈر پاس نہیں کرے گی اگر پاس، یعنی دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی فائنل ڈیسیژن آف دی سپریم کورٹ۔ اب انہوں نے اپیل پہ فائنل فیصلہ کرنا ہے، وہ جس طرح بتایا گیا کہ جنوری میں چھٹیوں کے بعد سماعت ہوگی، تو اس میں میرے خیال میں یہ اپیل کنکلوڈ ہو جائے گی، اور یہ فیصلہ بالکل متوقع تھا، قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ اور ہم یہ ملٹری کورٹس پہلی دفعہ کام کرنے نہیں جا رہی تھی بلکہ 1907 سے آن ورڈ آج تک، یعنی جتنے ادوار گزرے، جتنی گورنمنٹس گزری، چاہے وہ کسی سویلین رولر کی تھی یا ملٹری یا آرمی رولر کی تھی، تو ہر دور کے اندر سویلینز کا ٹرائل باضابطہ طور پہ ملٹری کورٹس میں ہوتا رہا۔ اور وہ سویلینز کے جو آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D1 اور D2 کے اندر فال کرتے ہیں یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ایمبٹ میں آتے ہیں، وہ آل دوز آر ٹرائیبل بائی دی ملٹری ٹھیک کورٹ۔ ہے، ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوتا تھا۔ ساتھ رہیے گا راجہ خالد صاحب، کوسین مفتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہیں، ان کی رائے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ کوسین مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں جو حکم نامہ سامنے آیا ہے؟ قانونی نقطہ نظر سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیے، شاید جب پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس وقت ایک پولیٹیکل معاملہ چل رہا تھا ساتھ 9 مئی کے حوالے سے، تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ 9 مئی کے حوالے سے صرف سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے آرڈر کیے گئے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب سے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں اسٹیچیوٹ بک پہ آیا تھا، اس کے بعد 70s میں ایک امینڈمنٹ کے تحت سیکشن 21D کو اسٹیچیوٹ بک پہ لایا گیا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 میں وہ اسٹیچیوٹ بک پہ آیا تھا۔ تو یہ تو بالکل غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ صرف شاید 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ملٹری ٹرائل سویلینز کے ہو رہے ہیں، اور بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل آلریڈی سپریم کورٹ نے بھی اپروو کیے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے بہت سارے امپلائز سویلینز ہیں جن کا ملٹری سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر فرض کریں کوئی سینسٹائز قسم کی یا سینسٹیو فائل یا انفارمیشن جو ان کی دسترس میں ہوتی ہے، وہ اس کو لیک کرتے ہیں، اس کو آگے ڈرین کرتے ہیں، اس کو انفارمیشن کسی سے شیئر کرتے ہیں، تو آبویسلی ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک فائل تو آپ نے ایک بندے سے انٹرسیپٹ کر لی ہے، اور اگر فرض کریں اس کا سول سائٹ پہ ٹرائل چلاتے ہیں، تو جب چلان یا مطلب کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کی رپورٹ کورٹ میں سبمٹ ہوگی، تو وہ فائل جو سینسٹیو اور انفارمیشن رکھتی ہے فائل، وہ آبویسلی اس چلان کا یا رپورٹ کا حصہ ہوگی۔ تو اگلے دن جیسے ہی وہ آئے گی تو وہ پبلک ریکارڈ ہوگا، اس تک ہر بندے کی ایکسیس ہوگی۔ وہ 2 دن بعد، ہفتے بعد یا اسی دن وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ فلیش کر رہی ہوگی۔ تو اس لیے جو ایکسکلوسیوٹی ہے اس ملٹری ٹرائل کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ انفارمیشن عام لوگوں تک شیئر ہو کہ اس ٹرائل میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سارے سسٹم کو چلانے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس سے فنڈامنٹل رائٹس ان سویلینز کے متاثر ہوتے ہیں جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر اسپیڈی ٹرائل کر رہی ہے ملٹری کورٹ،
تو یہ ان کے پارٹ پہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اپروو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ سول سائڈ پہ جو کیسز ہیں وہ سویلین کورٹس پہ اتنا برڈن ہوتا ہے, اتنا بیک لاگ ہوتا ہے کہ آج اگر دیکھیں تو 2020 کے ٹرائل مختلف جگہ پہ چل رہے ہوں گے, آج 2023 ہے. تو اگر آپ پروسیجر دیکھیں تو سول سائڈ پہ ضابطہ فوجداری ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جو ایکیوز کا ٹرائل پرووائڈ کرتا ہے کہ کیسے, یا پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے کہ کیسے ٹرائل ہوگا. اور اسی طرح ملٹری ٹرائل کے لیے آرمی ایکٹ 1952 میں پورا پروسیجر دیا ہوا ہے, اور وہ تقریباً ایک جیسا ہی پروسیجر ہے. تو اس لیے کوسین صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ پہلے بھی کام کر رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا, وہاں پر بھی ملٹری کورٹس میں کچھ ٹرائل ہوئے اور وہاں پر بھی فیصلے سنائے گئے. تو ابھی کیوں اس پر اعتراض سامنے آیا تھا؟ پہلے اعتراض نہیں تھا تو اب کیوں سامنے آیا؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا یہ رویہ چینج کرنا چاہیے. آپ اوور آل دیکھیے گا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس حق میں نہیں ہوگی کہ ملٹری ٹرائل سویلینز کے ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کا مفاد جو ہے نا ہم سب کو آگے رکھنا چاہیے. دیکھیے, آپ ریاست کا پارٹ بنے, اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ پارلیمان کے ایک پلر کا ممبر بننا چاہتے ہیں, آپ پارلیمان کا یا لیجسلیچر کا ممبر بننا چاہتے ہیں, لیکن وہ پلر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پلر بھی اسی ریاست پاکستان کا ہے. اگر وہ پلر یہ کانسیپٹ لے کے آئے کہ جی سویلینز کے ملٹری ٹرائل نہیں ہوں گے, تو یہ ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.